السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے سب کو کچھ معجزات عطا کیے جو ان کے سچے نبی ہونے پہ دلالت کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ کو بھی اللہ رب العزت نے کئی معجزات عطا کیے۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی خطبہ جمعہ میں بات کر لی ہوئی ہے۔ معجزات میں ایک حصہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے پیشن گوئی، وہ بھی معجزات کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ کسی بات کو بیان کرنا کہ ایسا ہوگا اور پھر وہ ہو بہو وہی ہو جائے، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی۔ تو وہ سچی بھی کبھی ہو سکتی، کبھی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہوئی۔ یہ آپ کی ذات کا ایک معجزات والا جو حصہ ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو ہم آج کی گفتگو میں آپ کی کچھ پیشن گوئیوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی پیشن گوئیاں کی ہیں اور ہماری حالت کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک پیشن گوئیاں کی ہیں، اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو کچھ ایسی ہیں جو آپ نے واقعات کے متعلق بتایا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ فلاں فلاں جو کافر ہے نا، یہ ایسے ایسے بدر کے میدان میں مر جائیں گے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ کو بھی دیکھا، آپ نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، اسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے ان کافروں کو جہنم رسید کیا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا۔ اس طرح سے کچھ واقعات ہیں، جیسے آپ نے فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے۔ یہ ہم نے پیچھے جو جمعہ ہمارا گزرا ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ہم نے یہ بات بیان کی کہ واقعتاً ان کی وجہ سے اللہ نے بہت بڑی لڑائی کو روک دیا اور صلح ہوئی۔ کچھ واقعات ہیں اور کچھ اعمال ہیں جو
ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت یہ عمل کرے گی، وہ ایسے اعمال کریں گے، وہ پیشن گوئیاں بھی آج پوری ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہوئی تو وہ ہمارا یقین ہے کہ وہ یقیناً پوری ہوں گی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نبی جب بھی بولتا ہے اس کی زبان حرکت میں آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں۔ اللہ کی مرضی سے جب بولنا ہے تو جو بھی کہنا وہ سچ، اور جو آپ نے کہا وہ ویسے کا ویسے پورا ہوا۔ تو آپ کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جیسے میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات آپ نے بیان فرمائی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول حالات بڑے خراب ہیں، بڑا فقر و فاقہ ہو گیا ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، یعنی غربت کا اس نے آپ کے سامنے جو ہے نا شکایت کی۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ امن نہیں ہے، راستے پر امن نہیں ہے، کہیں جانا بڑا مشکل ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس وقت حالات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی سے کہنے لگے، کہا تم ہیرا مقام کو جانتے ہو؟ کہتے جی نہیں، مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے ہیرا مقام کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا ہیرا مقام اس سے ایک عورت چلے گی، یعنی اتنا امن ہو جائے گا۔ پہلے اس نے فقر و فاقہ کی جو بات کی اس کے بارے بھی آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اتنی برکت دے گا مسلمانوں کو کہ کسرا کے خزانوں کو یہ فتح کر لے گا۔ تو صحابی کہنے لگے کہ کسرا بن ہرمز تو بہت بڑی طاقت ہے، سپر پاور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اسی کے خزانوں کو مسلمان فتح کریں گے، اور اتنی ان کے پاس دولت ہوگی، اتنے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایک مسلمان مٹھی بھر سونا اور چاندی لے کے نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے، اسے کو بندہ ہی نہیں ملے گا جس سے وہ دے دے، حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ دور دیکھا مسلمان، لوگ صدقہ کرنے نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا، یعنی دینے والے ہی سارے ہوتے ہیں، لینے والا کو بندہ ہی موجود نہیں ہے، اتنے حالات اچھے ہو گئے۔ اور جو کسرا کے خزانوں کو فتح کیا، حضرت علی کہتے فاتحین میں خود شامل ہوں، میں نے خود ان کے خزانوں کو اکٹھا کیا۔ اور آپ نے فرمایا امن اتنا ہو جائے گا، راستے اتنے پر امن ہوں گے، ہیرا مقام سے ایک عورت چلے گی اور وہ بیت اللہ کی طرف آئے گی، اس کا طواف کرے گی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا تخاف احدا الا اللہ، سوائے رب کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بندے کا ڈر ہی نہیں ہو۔ جیسے آج کے حالات ہمارے ہاں تو بندوں کا ڈر ہے نا، کہیں کوئی چور نہ آ جائے، کوئی رستے میں کوئی ڈاکو لوٹ نہ لے، کہیں جو ہے نا وہ خزانہ رکھا اس کو پتہ نہیں کتنے کتنے تالے لگانے پڑتے ہیں، کیسی تجوریوں میں رکھنا پڑتا ہے، کہیں اس کو چرا کے نہ لے جائے۔ تو آپ نے فرمایا امن اتنا ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کا۔ اور یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ جب رب کی حدود کو قائم کیا جاتا ہے، جب اللہ کی حدیں قائم ہوتی ہیں نا، پھر ایسا ہوتا ہے، پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا، پھر صرف رب کا خوف۔ اور رب کا خوف یہ حکمران وقت جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے، مسلمانوں کے دل میں یہ خوف ایسے ڈالا جائے لوگوں کے دلوں میں کہ حدود کو نافذ کیا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیں، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو بڑی مظلومانہ جو ہے نا وہ سزا ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا، ہاتھ کاٹ دیجئے۔ دیکھیں نا ایک بندے کے اگر ہاتھ کٹیں گے تو کتنوں کو شعور آئے گا، کتنے بندے چوری سے باز ہو جائیں گے۔ چور کا اگر ہاتھ کٹے، زانی کو اگر سنسار کر دیا جائے، ڈاکہ زنی کرنے والے کو اللہ کے رسول نے جو سزا دی ہے، جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو خوف اور دہشت پھیلاتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ کتنی خطرناک سزا بیان کی قرآن نے۔ اگر وہ سزائیں دی جائیں تو یہ معاملات ہوں گے، ہر جگہ پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہ معاملات ہو رہے ہیں، بندہ کہیں محفوظ نہیں ہے، کوئی دور کا سفر کرنا اب جیب میں پیسے ڈال کے نہیں جا سکتے۔ حالات اتنے خراب ہیں آج مسلمانوں کے، اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ امن ہوگا، اور حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ ساری باتیں سچ ہوئی۔ ایک بات وہ کہتے ہیں میں نے ابھی نہیں دیکھی لیکن مجھے یقین ہے میرے بعد ہوگی، وہی بات جو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے اتنی وسعت دی، اتنی وسعت دی کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ کوئی لینے والا نہیں،
اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں نا آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں کرتے. اور آپ نے ایک اور پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی جو کچھ بھی ہے وہ صرف قرآن ہے, قرآن کے علاوہ اور کچھ بیان نہ کرو. آپ نے فرمایا ایک شخص ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا بات چیت کر رہا ہوگا اور اسے جب تم قرآن کی بات کرو گے تو سنے گا, لیکن جب حدیث کی بات کرے گا پتہ کیا کہے گا؟ بیننا و بینکم کتاب اللہ, ہمارے اور تمہارے درمیان صرف اللہ کی کتاب ہے. اگر قرآن کچھ کہے کہ وہ حلال ہے استحللناہ, ہم اسے حلال مانیں گے, اور جسے قرآن حرام کر دے گا حرمناہ, ہم اسے حرام مانیں گے. حدیث کی بات نہ کرو, ہم حدیث کو نہیں مانیں, قرآن بس. آج بھی اہل القرآن کے نام سے لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ جماعتیں بنا رکھی ہیں, وہ کہتے نہیں بس قرآن ہی ہے سب کچھ. اور یہ پتہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنی زبردست ایک سازش ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یار کتنے اچھے لوگ ہیں, قرآن کی تو بات کر رہے ہیں بھئی, قرآن سب کچھ ہے اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. اچھا بندہ ہی نا جو قرآن کو مانتا ہے, لیکن اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے, حدیث نہیں ہے. اور کچھ تو باقاعدہ پڑھ لکھ کے ان چیزوں کی طرف آتے ہیں, اور کچھ اپنی انجان جو ہے نا بن کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا چیزوں کو, اور وہ حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں. جبکہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے قرآن کا انکار کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے وہ صرف قرآن کی بات کریں. آج ایسے لوگ ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن محفوظ کتاب ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, قرآن ہم تک پہنچا ہے, اس لیے حدیث چھوڑو, حدیثوں میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں, ایسا بھی ہے ویسے بھی ہے, بس قرآن کی بات کرو. اچھا آپ قرآن کی بات اگر کر لیں آپ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کہتا معلوم مہینوں میں حج کرو. کون سے معلوم مہینے؟ معلوم دن جو ہے ان دنوں میں تم نے حج کرنا ہے, کون سے دن ہے؟ پورا قرآن مجید خنگال نے کہیں سے نہیں ملے گا, حدیث بتائے گی. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, نماز کو پڑھو. کیسے پڑھنے؟ سجدہ ہے, رکوع ہے, اس کے اندر دعائیں ہیں, کیسے کیسے کیفیات ہے, کون بتائے گا؟ حدیث. قرآن حدیث کا محتاج ہوتا ہے اب اپنی تشریح کے پیش کرنے, اپنی تفسیر میں. قرآن جب تک اس کی تفسیر نہ کی جائے, جب تک اس کی تشریح میں حدیث نہ آئے, کبھی بھی قرآن جو ہے نا اس کے پر عمل نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, فیس بک پہ چلے جائیں, کتنے لوگ ایسے وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات نہ کرو. حدیث میں تو یہ بھی ہے, حدیث میں تو دیکھو صحابہ کی لڑائیاں بھی بیان ہوئی ہیں, فلاں بھی ہوا ہے, فلاں بھی ہوا ہے. قرآن کی بات کرو. اچھا قرآن کی بات کرنے والے بندے کو کبھی کہ گدھا کھا لے, قرآن نے گدھے کو حرام تو نہیں کیا. گدھا تو غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب صحابہ تب تو حلال تھا, ہنڈیاں میں چڑھا کے گوشت کھائی جا رہے ہیں. صحابی آئے کہ اللہ کے رسول سواریاں ختم ہو جانی ہیں, یہ تو بھوکے ہیں, یہ تو کھائی جا رہے ہیں, سارے گدھے ختم ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم جاری کیا کہ لحوم الحمر الاہلیہ, جو گھریلو گدھا ہے اس کو حرام کر دیا. جنگلی گدھا آج بھی حلال ہے. کس نے حرام کیا؟ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات حلال کریں گے جو وہی حلال ہو. یعنی آپ اپنی طرف سے تو بولتے نہیں, وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اللہ کے رسول تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. اپنی طرف سے تو بولتے ہیں. ایک صحابی تھے, وہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں میں ہر بات لکھا کرتا اللہ کے رسول, جو آپ نے فرما دیا میں نے لکھ لیا. مجھے قریشی منع کرنے لگے, کہتے ہیں نہ لکھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, تو اس طرح ہر بات نہ لکھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ, آپ نے فرمایا لکھو, اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا, جو بھی اس منہ سے نکلے گا وہ حق ہوگا. اور آئے لوگ کہتے نہیں کہ قرآن حدیث کیسے پہنچی ہم تک؟ قرآن سے پہلے حدیث ہے. ویسے اگر دیکھا جائے نا, پہلے کیا چیز آئی ہے؟ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب جبریل نے اقرا پڑھیے, آپ نے کیا کہا؟
ما انا بقاری، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھا آپ نے، حدیث پہلے آ گئی. آپ نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں. یہ جو ما انا بقاری کہاں ملے گا؟ حدیث کی کتاب. یہ قرآن میں تو نہیں ہے نا. حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں میں مطلب مجھے سمجھ نہیں ان چیزوں کی. آپ نہیں پڑھے تھے نا، آپ پڑھے لکھے نہیں، اسی لیے تو آپ کو امی کہا. اور یہ بھی آپ کا ایک اللہ کا احسان اور معجزہ ہے کہ اللہ نے ایک امی شخص کو ایسا کلام دیا کہ ساری دنیا دب رہ گئی. تو حدیث پہلے آ گئی، پھر آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، صحابہ نے ہم تک قرآن پہنچایا. حدیث کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے. قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. مسئلہ کیا ہے؟ حدیث میں ضعیف بھی ہے، فلاں بھی، تو ضعیف نہ مانو. کتنے لاکھ ایسے بندے ہیں جن کی پوری تحقیق کر کے محدثین نے ان کو تحقیق کی بھٹی سے گزارا، اور جو صحیح حدیثیں تھی ان کو الگ کر دیا، جو ضعیف تھی ان کو الگ کر دیا. جو صحیح اسے مانو، جو ضعیف اسے نہ مانو. تو بہرحال بڑی باتیں کی جا سکتی. یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ حدیث جو ہے اس کو لوگ نہیں مانتے. ہم جی اہل القرآن ہے بس. صحابہ نے حدیثیں لکھی بھی، وہ میں نے آپ کے سامنے مثال پہ. صحابہ نے حدیثوں کو حفظ بھی کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو میری حالت کیسی ہے، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے اگر کوئی راوی ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں تم سوچتے ہو گے میں کتنی حدیثیں بیان کرتا ہوں، میرے پاس حدیثوں کا ڈھیر کہاں سے آ گیا. کہتے جب صحابہ دوسرے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھا حدیثیں سن رہا ہوتا تھا. اور بسا اوقات حالت یہ ہوتی کہ حضرت ابو ہریرہ کے اوپر سے لوگ گزر جاتے، کہتے اس کو میری کا دورہ پڑ گیا. وہ کہتے مجھے دورہ نہیں پڑا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. بھوک کی اتنی شدت ہوتی تھی، کس وجہ سے؟ حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے. کہتے میرے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں، میں حدیثیں سنتا. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چادر بچھائے اپنی. کہا میں نے چادر بچھا دی. آپ نے فرمایا جو اسے اپنے سینے سے لگا لے گا اسے میری حدیث کبھی بھولے گی نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ اس مجلس سے اٹھے، میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ کی قسم کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی حدیث بھولی نہیں. اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں میں نے بیان کی. حدیث کو یاد کرنے میں صحابہ نے کتنا جو ہے نا وہ اپنی محنت صرف کی. اور پھر لکھا حدیث کو، لکھنے کا اہتمام بھی کیا، اس کو یاد کرنے کا اہتمام. اتنا اہتمام تھا آپ حیران ہوں گے. بس میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک صحابی کو پتا چلا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پتا چلا کہ ایک حدیث شام کے اندر ایک صحابی کے پاس، اور یہ مدینہ میں 1 مہینے کا سفر تھا. ادھر سے 1 مہینے کا سفر، ایک حدیث. ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کا ڈھیر لگا، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم نے خود پہ غور کرنا ہے ہماری حالت کیا ہے. ہمیں تو آسانی سے مل گیا دین. ایک حدیث کے لیے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پہ کجاوا کسا، صرف اس لیے اونٹ خریدا کہ میں نے پورے مہینے کا سفر کرنا ہے. اس میں میں نے جو لوازمات تھے وہ بھی رکھے، اور میں مہینے کا سفر طے کر کے ان کے پاس پہنچا، اور ان سے جا کے میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ فلاں حدیث آپ کے پاس ہے، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے وہ حدیث سنا. وہ کہتے ہیں ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی مسافت طے کر کے ایک حدیث کے لیے آئے ہو. کہا مجھے یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس حدیث کے سننے سے پہلے موت آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ سنا دیں، آپ کو کہیں موت آ جائے، میں حدیث سننے سے محروم ہو جاؤں. مجھے پتا چلا ہے اس حدیث کا صرف آپ کو علم ہے، مجھے وہ حدیث سنا دیجیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مسلمانوں کو، میرے امتیوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ آپ نے فرمایا بدن پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جائیں گے، خالی ہاتھ. اور آپ نے فرمایا پھر اللہ وہاں پہ میزان قائم کرے گا، اور لوگوں کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور مظلوموں سے جن پہ ظلم کیا ہوگا نا، ظالموں سے اللہ بدلہ دلوائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے بدلہ دیں گے؟ جسم پہ لباس نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں، بدلہ کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا وہاں بدلے ان چیزوں سے نہیں ہوگے کہ تم اپنا لباس دو یا پیسہ دو، وہاں اعمال کے ساتھ بدلے ہوں گے. اس بندے کے اعمال ہیں، اگر کوئی اعمال لے کے آ گیا، ایک آئے گا اللہ زارا بحال، اس نے مجھے مارا،
اب مارنے کا بدلہ کیا؟ مارا نہیں جائے گا اسے، اس کی نیکی اس کے کھاتے میں ڈال. شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اب اس کی نیکی اس کے بدلے. قذف ھذا، اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی. اس طرح نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے نیکیاں سب کو دے کے ابھی حقدار موجود ہیں. یہ حدیث سننے کے لیے ہو گئے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کہے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. حق تو دینا ہے نا، وہ تو عدالت ایسی ہے جس کا آج تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، جس کو ہم شعور میں نہیں لاتے. اگر اس کا شعور آ جائے تو جو آج مظالم ہو رہے ہیں، ابھی ایک بچی کی ویڈیو دیکھی، یقین جانے کلیجہ پھٹ گیا. اس سید زادے کے گھر میں سنا، وہ اس کی خبر چل رہی تھی، وہ ملازمت کر رہی تھی اور بیچاری کو تشدد کر کے مار دیا گیا. اور گھر والوں سے کہا آ کے لے جائیں، آپ کی بچی 2 دن سے بیمار تھی، مر گئی ہے. ان ظالموں کو کوئی نہیں پوچھنے والا. لوگ اپنا مدعا اٹھاتے نہیں ہیں، پیسہ نہیں، کیا کریں گے بیچارے. غریب چپ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دلاسا دے لیتا ہے، لیکن رب کی عدالت میں یہ سارے ظالموں کو پکڑا جائے گا. آج جو غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، غریب خودکشیاں کر رہے ہیں. قیمتیں کہاں چلی گئی، مہنگائی کہاں چلی گئی. اللہ ان ظالموں کو پکڑے گا. تمہاری عیاشیاں تھیں، تمہارے لیے کیا کچھ فری تھا، اور تم نے ان غریبوں کو پیس کے رکھا. اور ان ظالموں کو اگر شعور آ جائے یہ کبھی ظلم کرے. یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، یہ جو مگرمچھ حکومت کے اندر، یہ سارے ظالم، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ان کو پرواہ نہیں. تو وہ ایک حدیث سننے کے لیے وہاں پہنچے. بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، کہتے ہیں کہیں مجھے موت نہ آ جائے، میں حدیث سننے آپ کے پاس آیا. اور ایک اور صحابی اللہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ ایک حدیث حضرت عامر ان کے پاس ہے، عقبہ بن عامر الجہنی. کہتے ہیں میں نے مصر کا سفر کیا، شام کا سفر ایک صحابی نے کیا، انہوں نے مصر کا سفر کیا، لمبا سفر طے کر کے. کہتے ہیں میں امیر شام کے پاس پہنچا اور میں نے کہا آپ سے ضروری کام ہے مجھے. کہا جی بتائیں. کہا عقبہ بن عامر کو ذرا بلا دیں، وہ مجھے پتہ نہیں کہاں پہ، مجھے ان سے ضروری کام. ان کو بلایا، کہا میں آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا، مجھے بتائیں جو آپ نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے مومن کی پردہ پوشی کے متعلق، وہ مجھے سنا دیں. وہ کہتے ہیں حدیث میں نے سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مؤمنا فی الدنیا، جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا. تو بہرحال صحابہ نے اس طرح حدیث کی حفاظت. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے صرف قرآن بس، اور کوئی بات نہ کرو، ہمیں جو بھی بتانا قرآن سے بتاؤ. تو آج بھی ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے انجیکٹ کریں گے یہ تعلیمات. جماعت المسلمین کے نام سے گروہ بنا ہوا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہمارے ارد گرد لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ بات کریں گے، دیکھیں جی دیکھیں قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے. قرآن کیسی کتاب ہے، اللہ نے کہہ دیا، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. کیوں وہ ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں؟ قرآن ہمارے پاس اس طرح آپ کو بڑے میٹھے میٹھے انداز میں، اور یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور کچھ لوگ حدیث کا ایسے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب سنیے بڑی حدیث اسی پڑھیاں، حدیث کی بات ہو رہی ہے اور ایسی لا ابالی، اور پتہ نہیں حدیثہ سانوں بھی تو جی صاحب بہت حدیثہ نہ سنایا کر. حدیث کی بات کو بندہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات اتنی بے توجہی سے سنی جاتی. عدالت میں جائیں نا، اگر جج بول رہا ہے وہاں پہ تو کیسے ایسے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، اپنے باس کے سامنے کیسے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور چپ کر مولوی صاحب. حدیث کا ادب نہیں ہوتا کدھر. یہ بھی ایک انکار کی صورت ہی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اس کے مطلب آپ ماننا نہیں چاہتے. اور کئی ایسے نہیں ہیں وہ کہتے جی ہمارے امام کا قول آ جائے تو حدیث پھر جائے، ہمیں حدیث سے کوئی لینا نہیں، ہمارا امام آ گیا بس جو اس نے کہہ دیا وہی ساری زندگی فقہ پڑھنے میں لگا دیتے. ساری زندگی مدارس میں فقہ پڑھا کے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے تم نے حدیث کا انکار کیسے کرنا. امام کے قول کے خلاف حدیث آ جائے تو کیسے کیسے اس کو پھیر کے تم نے اپنے جو ہے نا وہ لوگوں کو قائل کرنا ہے، اسی پہ ساری زندگی گزار دیتے. حدیث کا یہ بھی ایک انکار کی صورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی آج پوری ہو چکی ہے. منکرین حدیث موجود ہے، انکار حدیث کرنے والا پورا گروہ جو آج کہتا ہے ہم اہل اللہ. اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں پہ چلے گی. بتائیں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری معیشت،
مالی معاملات، زکات، جس چیز کو بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ آج ویسے ہی پورا ہو رہا ہے. ہمارا بود و باش طرز زندگی یہود اور ہنود اور عیسائیوں سے مستعار لیا ہوا ہے. آج بھی مثالیں پیش کر رہے ہیں، وہ دیکھیں جی وہ ترقی کر کے اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ہماری حالت ان جیسی. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا تمہاری حالت یہودیوں جیسی ہے، وضع میں ہو تم ہنود اور تمدن، وضع میں ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یعنی تمہاری وضع قطع بھی عیسائیوں جیسی یہودیوں جیسی، اور تمہارا رہن سہن، تمہارا بود و باش کا طریقہ، طرز زندگی سارا کچھ ہنود جیسا ہے. کہ مسلمان جسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو بڑا سینہ چوڑا کرے گا، میں امتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حالت دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یہودیوں کے جو ہے نا پیروکار آ رہے. ہماری حالت ان جیسی ہو گئی. آج ہم نے ان کا سارا کچھ اپنایا. ہمارے اسکولوں کا نظام کہاں سے، ہماری تعلیم کا نظام کہاں سے آیا؟ اور لاڈ نکالے ہمیں دے گیا، بس وہی چل رہا ہے، وہی نظام چل رہا ہے. معیشت ہماری کہاں سے؟ سود پہ کھڑی ہے. اور سود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودیوں کی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ سود ہے. سود کے بغیر وہ کام ہی نہیں کر سکتے. ہماری پوری معیشت سود پہ کھڑی. آپ کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری کی پوری آج بھی ایسے ہی ہمارے اندر موجود ہے، پوری ہو رہی ہے. اور اس کی ایک دو مثالوں سے بات کو سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہیں. کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک بات ارشاد فرماتے، بار بار ایک لفظ بولتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے. آپ فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے. اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں. حالانکہ لعنت کرنا کوئی مستحب کام نہیں ہے، ایسی لعنت نہیں کرنی چاہیے، ہاں جو مستحق ہو اس پہ کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پہ لعنت کرے. لعنت کیا؟ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا. یہ اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہیں میری قبر کو مسجد نہ بنا دینا. آپ نے خود یہ الفاظ، میری قبر کو مسجد نہ بنا دینا. یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دی، عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا. میری قبر کو مسجد نہ بنانا. آپ جائزہ لیں ذرا مسلم معاشرے کا، کتنے دربار رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے. اور ابھی یہ علی اجمیری دربار پہ کیسے لوگ ہیں عجیب قسم کے، انہوں نے یہ ایک نیا سسٹم نکالا ہے، ایک ایپ متعارف کروایا. کوئی باہر بیٹھا ہوا بندہ ہے نا، وہ یہ چڑھاوا چڑھا دے. یہ مسلمان کیسے عجیب قسم کے مسلمان، دودھ کے ساتھ قبر کو دھویا جا رہا ہے. بھائی وہ دودھ کسی مسلمان کے منہ میں ڈال دو. کسی غریب کے بچے کو دودھ نہیں ملا، اس کو دھو جا. قبر کو دھو دیا دودھ کے ساتھ. اور وہاں قرا کھڑے ہوئے بڑے بڑے قاری تلاوت کر رہے ہیں، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، پوری اس کی جو ہے نا لائیو کوریج ہوتی ہے. یہ مسلمان ہے. آپ کو شاید غصہ لگے ان باتوں سے، چڑھاوا چڑھا دو نہیں دربار پہ، چادر چڑھائی جا رہی ہے. وہ دربار کیا مقصد کیا ہے؟ اور آپ حیران ہوں گے اگر کبھی آپ کو موقع ملے، آپ ہندوؤں کی کتب کا مطالعہ کیجیے، یا ہندوؤں کے جو طور طریقے ہیں نا، جو مذہبی روایات، ان کا مطالعہ کیجیے گا. آپ خود ہی کیا اٹھیں گے کہ ہمارے اکثر مسلمان ہندوؤں والے کام کرتے ہیں. وہ یہاں سے تو چلے گئے، ہم نے پاکستان آزاد کروا لیا، لیکن وہ اپنی تعلیمات جو چھوڑ کے گئے آج بھی یہاں موجود ہے. قبریں نہیں بنی، مسجد نہیں بنایا قبروں کو. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. میں آپ کو کئی ایسی قبریں دکھا سکتا ہوں جہاں لوگ سامنے قبر ہوتی ہے، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جو دربار ہوتے ہیں ان کے اندر مسجد نہیں بنی ہوتی. کیا ہے وہ؟ یہ آپ کی پیشن گوئی آج بھی پوری ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ قبر کو مسجد بنا لیں گے. نبی کی قبر کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے تو کسی بزرگ کی قبر کو مسجد بنانا جائز ہوگا؟ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے سجدے کرنا، اس کو سجدہ گاہ بنا لینا، اور پھر بہروپیے کچھ میڈیا میں بیٹھے ہوئے. اللہ معاف فرمائے کیسے چتر زبان لوگ ہیں. وہ ایک بندہ کہتا نہیں، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ وہ جنتی دروازہ کیوں کہتے ہو اس کو؟ وہ بدبخت انسان ہے، وہ کہتا ہے جی جنتی دروازے کا دفاع کر رہا ہے.
ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی غلط بات کو غلط کہہ رہے ہیں، ہاں یار یہ غلط ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے باقاعدہ اس کا. کہتے ہیں پیر مہر علی صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا بتائیں پھر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ پاک پتن میں جنتی دروازہ ہے. کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ دنیا میں ایک جنتی دروازہ ہم نے بنا دیا، اور وہ کیا ہے؟ بس ایک دروازہ ہے، قبرستان ہے، قبر ہے، وہاں پہ گزرو جی جنتی دروازہ. کہتے ہیں پیر صاحب نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں یہ میرا روضۃ من ریاض الجنت، جو میری قبر والی جگہ ہے نا ادھر، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہ کہتا ہے جو پیر صاحب کی قبریں ہوتی ہیں، جو ولیوں کی قبریں ہوتی ہیں، وہ جنت کے ٹکڑے ہوتی ہیں، تو یہ جنت کا دروازہ. تو پھر کتنے دروازے بنانے چاہیے؟ پھر تو ہر قبرستان میں جنتی دروازہ ہو جائے گا. پاک پتن کیوں بھائی؟ پھر تو ادھر لاہور کے قبرستان میں کوئی 10 دروازے بنا دو، یہاں کوئی ولی نہیں پیدا ہوتے، یہاں کوئی نیک بندے پیدا نہیں ہوتے، جو بھی نیک نظر آئے اس کی قبر پہ دروازہ بنا دو جنت کی. یہ کیسا بودا سا ایک بودی دلیل ہے. اور وہ مولوی صاحب ایک دلیل ہے، کہتے ہیں 11ویں شریف کی دلیل یہ ہے، وہ 11 صحابی تھے، پھر وہ 11 کرتے انہوں نے. تو میں نے کہا وہ 40ویں کی دلیل میں پھر علی بابا 40 چور کی دلیل دے دو، وہ بھی بن سکتی. مسلمان کہاں چلے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ویسے ہی پورے کرے. آپ نے فرمایا اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہ لوگ جو بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، وہ نبی کی، اللہ کے رسول کہہ رہے لعنت ہو جو نبی کو بنائے. یہ تو بزرگ ہوتے ہیں، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے عقیدت سب ٹھیک ہے، لیکن اس کو سجدہ گاہ بنانا یہ شریعت میں بالکل حرام اور شرک ہے. اور ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، انہوں نے اپنے جو علماء تھے نا ان کو رب بنا لیا. کیا مطلب؟ رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پوجا کرنے لگ گئے. ہمارے یہاں تو لوگ پوجا بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، باقاعدہ ان کے ساتھ ایسی عقیدت ہوتی ہے، وہ معاملات کیے جاتے ہیں جو رب کے لائق ہوتے ہیں. الوہیت میں شرک پایا جاتا ہمارے ہاں، ربوبیت میں تو شرک مشرکین مکہ میں نہیں کرتے تھے. بہرحال عبادات یعنی ان کے لیے کی جاتی. اچھا بہرحال آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے انہوں نے رب بنا لیا. اب کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو کسی عالم نے کہا یہ حلال ہے، انہوں نے حلال مان لیا. ان کے کسی بزرگ نے کہا یہ حرام ہے، حرام بنا دی. بزرگ کے کہنے پہ حرام. اب دیکھیں محرم 10 محرم تک لوگ شادی نہیں کرتے، کس نے کہا؟ کوئی شریعت کی دلیل ہے اس پہ؟ کوئی نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں. ابھی سفر چل رہا ہے نا، سفر بلکہ آنے والا، آج رات چاند نظر آ جائے گا، سفر کل سفر، یکم سفر ہو. سفر کو نحوست والا مہینہ کہتے لوگ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کچھ نہیں ہوتی. لا عدوہ ولا طیرہ، اسلام کے اندر نحوست نہیں. لیکن ہم نے نحوست بنائی. وہ میرا ایک دوست ہے، ان کی شادی ہونے والی تھی اور ان کی شادی سفر میں رکھی ہوئی. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بہت آپ کہنے لگی دیکھا سفر میں شادی رکھی تھی نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، یہ شادی اپنے پیچھے کر دو. یعنی آج بھی ہمارے یہاں سے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر یہ عقائد موجود ہیں باقاعدہ. وہ علماء نے جو کہہ دیا وہی مانی جا رہے. اب بتائیں محرم میں جو شادی نہیں کرتے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بس مولویوں نے اپنے پیٹ کو آگے کیا اور محرموں کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہ 100 کے مہینے، حالانکہ وہ 100 کا مہینہ نہیں ہے. جیسے دوسرے مہینے ویسے ہی وہ مہینے. شادی نہیں کرنی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. سبیل لگی ہے، اس نے کسی بندے کیوں لگائی ہے، کوئی مقصد نہیں. علماء نے جو کہا وہ مانا، بس شریعت کا پتہ ہی نہیں. جو مولوی صاحب نے کہا نہیں جی نہیں، ساڑھے پیر صاحب نے جا کے بس انہوں نے جو کہہ دیا وہی کرنا. ہمیں خود مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود جو ہے نا وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس دیکھا. اور کم عقلی بھی ہمارے امام کا قول ہے، دلیل ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اور دلیل ہے تو مان لو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں حکم موجود ہے؟ کہیں قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے؟ اگر ہے تو کرو، نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ اب میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ شاید کہیں گے میں کوئی مسلکی تعصبات کی بات کر رہا ہوں. کتنے ایسے ہمارے یہاں مسائل ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں، وہ ایسی ہی بے تکی دلیلیں علی بابا 40 چور والی.
وہ جو 11 بندے نہیں ہو رہے تھے نہیں مدینے میں، جب 11 ہوئے عدد تمام ہوا تو بس 11. عجیب سی یہ دلیل ہے. تو علماء کو اتنا رب نہ بنائے، جو وہ کہے وہی حلال ہے، جو وہ کہے وہ حرام ہے، اسے کہتے دلیل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ کی یہ بات آج پوری ہو رہی. اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو. دیکھ لیا کتنے فرقے، ایک مسلک کے اندر آگے تقسیمیں. مطلب اگر کوئی جو ہے نا وہ بریلوی ہے تو بریلویوں میں پھر تقسیم ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں. دیوبندی ہے پھر ان میں مواتی اور حیاتی ہے. اہل حدیث جو ہے وہ جماعتیں بنا کے بیٹھ کے ہم نے بھی فرقے بنائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی. آج آپ نے فرمایا تھا اگر تم نے سیدھا راستہ تلاش کرنا نا، ما انا علیہ و اصحاب، یہ 73 فرقے ہوں گے، تم نے وہ دیکھنا ہے جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. ادھر کھڑے ہو جانا، باقی سب کو چھوڑ دیں، نجات پا جاؤ. جو صحابہ کا راستہ ہے. اور آج صحابہ کو مشکوک کر دیا لوگوں نے، صحابہ کے کردار کو مشکوک کر دیا لوگوں نے، ان کی مشاجرات کو ڈسکس کر. ہمیں اجازت نہیں ہے آج یہاں کھڑا ہو کے کوئی اپنے والدین کی بات کرے گی، میرے ماں باپ کا لڑے. لوگ کہیں گے کتنا بدبخت ہے یار، تو اپنے ماں باپ کی لڑائی سب سنا رہے. ہم کہیں گے نا اسے آج وہ آ کے کہ میرے ماں باپ آج گھر میں لڑائی ہوئی ہے. کبھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں بدتمیز، تیرے سے بڑا بد تہذیب کوئی نہیں، تو اپنے والدین کی لڑائی کا بیان کرتا ہے. اور یہ کہتے نہیں وہ ایک ملعون شخص ہے بے غیرت، وہ انجینئر، وہ صحابہ کی لڑائیوں کو بیان کر کہتا پھر کتابوں میں کیوں لکھا، پھر ایسے کیوں ہوا، پھر ایسے کیوں ہوا. لڑائیاں بیان کرتے ہیں، والدین کی کوئی لڑائی بیان کرے ہم اسے بدتمیز کہتے ہیں. جو صحابہ کی لڑائیوں کو بیان کرے اس کے بارے کیا؟ صحابہ انسان نہیں تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرقے میرے صحابہ کو تلاش کرنا، جہاں میرے صحابہ کھڑے ہوں گے وہاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو صحابہ کو مشکوک کر دیں گے تو پھر کس صحابی کے پیچھے چلیں گے؟ تو صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ نجات کا طریقہ ہے. ہم نے وہاں کھڑے ہونا. اور آپ نے فرمایا میری امت میں ایسی بیماریاں آئیں گی، داء الامم، بیماریوں کی ماں میری امت میں داخل ہو جائے گی. صحابہ نے کہا وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میری قوم میں یہ بھی پیشن گوئی ہے، فخر آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، حسد آ جائے گا، آگے بڑھنے کی ہرس آ جائے گی. اور آج یہ سارا کچھ موجود ہے. آگے بڑھنے کی ہرس اتنی زیادہ ہے، پیسہ آنا چاہیے جہاں سے مرضی ہے، حلال ہے کہ نہیں، حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، آنا چاہیے، بس جیب بھرنی چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے. اور فخر بھی ہے، تکبر بھی ہے. اس میں تو ہم نے پیچھے ایک خطبہ میں پوری بات کی کہ ہمارے اندر کیسے وہ شیطان ہم پہ حملے کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں. اور آپ نے فرمایا میری امت ذبح حالی کا شکار ہوگی، اور ایسے شکار ہوگی کہ میری امت کی حالت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اندر ایک تن کا تیر رہا ہوتا ہے پانی میں. ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا اسے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو اس کو کہتے ہیں یہ نا دہشت گرد ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. مسلمان جتنے آج پس رہے ہیں ایسے کوئی نہیں پس رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اور آپ نے فرمایا، بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے ان کی تزئین، ان کی آرائش پہ زیادہ توجہ دی جائے گی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت مالوں میں. یہ علامہ اقبال نے کہا من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد بنائی جی، مینار پہ ہم نے 4 لاکھ لگا دیا، جو ہے نا مینار پہ 50 لاکھ لگ رہا ہے، اندر یہ ڈیکوریشن ہے، وہ ڈیکوریشن ہے. نمازی کتنے؟ وہی ایک ساتھ. وہ کو بابے بوبے بیچارے آ جاتے ہیں، فجر میں جائیں تو مسجد منہ چڑھا رہی ہوتی، کہاں گئے نماز؟ آج آباد کاری پہ توجہ نہیں ہے، مسجد بنانے پہ زیادہ توجہ ہے، اس کے مینار پہ زیادہ توجہ ہے، اس کے اندر ڈیکوریشن پہ زیادہ توجہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زمانہ بھی میری امت میں ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہوگی، جہاں سے بھی آئے بینک بیلنس بڑھتا جائے، بس حلال کوئی نہیں، حرام. یہ بھی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ نے فرمایا بدکاری، ریشم، یہ سارا کچھ اپنے لیے حلال کر رہے ہیں. آج بتا کے نام پہ بدکاریاں ہو رہی، بدکاریوں کے اڈوں کو باقاعدہ پرمٹ فراہم کیے جاتے ہیں، اور مسلمان فیشن کے طور پہ ریشم کا لباس کیا سونے کی مثال ہے. کئی مسلمانوں کو میں نے دیکھا، میں نے اپنے قریبیوں کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور بڑے شوق سے. یار یہ کیا حرام ہے مسلمان کو سونا پہنا مرد کے لیے، لیکن فیشن بن گئی.
شراب آپ نے فرمایا، اور شراب کی آج مجلسیں قائم ہوتی ہیں باقاعدہ حکومتی اداروں کے اندر، سارا کچھ آج منشیات کی خرید و فروخت کے لیے بھی ہمیں لائسنس مل جاتے ہیں، آلات موسیقی کو آپ نے فرمایا یہ جائز کر دیں گے، یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آج بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، اللہ ہمارے سے وہ ساری چیزوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے دامن کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تشخیص فرمائی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسے مومن بھی آئیں گے لوگوں کے سامنے بڑے نیک، نمازیں پڑھنے والے، لمبی لمبی نمازیں اور حج عمرے کیے ہو، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، دروازہ بند ہے، اب اکیلا ہے۔ آپ نے فرمایا انتہوا بمحارم اللہ، یہ اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر یہ نیکیاں لے کے رب کے سامنے آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو خاک بنا کے اڑا دے گا، اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہے، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے جو بولا وہ سچ نکلا۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور جو خصلتیں، جو بد خصلتیں ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اچھی عادات ہیں اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا